السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، 10ویں محرم لگ چکی ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جو شہادت سیدنا امام حسین سے بھی پہلے دیگر امتوں میں فضیلتوں کا دن تھا، اور اس دن مختلف اعمال کیے جاتے تھے، اور اس دن رب تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات اور خاص رحمتیں ہوئی ہیں۔ لیکن جو عام مسلمان اسے جانتے ہیں وہ شہادت امام حسین کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ہجری 61 میں عراق کے پاس کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پاک پر بے انتہا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور جمعہ کا دن تھا۔ آپ کو اور آپ کے شہزادگان کو، بالخصوص سیدنا حضرت علی اکبر اور آپ کے 6 ماہ کے بچے، آپ کے بھتیجے بھانجوں کو اور خود آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ وہ حسین کے جن کی فضیلتوں میں کتب احادیث میں بکثرت حدیثیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا امام حسین سے پیار کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ جب احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو بکثرت روایات آپ کو ملیں گی۔ یہ روایت بھی مشہور ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حالت سجدہ میں ہیں اور امام حسین آپ کی پشت انور پر سوار ہو جاتے ہیں، تو حضور نے اپنی نماز کو لمبا فرما دیا کہ کہیں میں اٹھوں اور حسین گر جائے اور اسے چوٹ نہ پہنچے، تو حضور نے حسین کے خیال سے اپنی نماز کو طویل فرما دیا۔ اور ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 زانوں پر، ایک پر آپ کے صاحبزادے ابراہیم اور دوسرے پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک الموت حاضر بارگاہ ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کو اپنی بارگاہ میں طلب فرما رہا ہے، تو میں کسے لے جاؤں؟ حضور فرماتے ہیں، اگر تم حسین کو لے جاؤ گے تو فاطمہ کو غم ہوگا، علی کو غم ہوگا، بڑے بھائی حسن کو غم ہوگا، اور مجھے بھی بہت غم ہوگا۔ اگر تم میرے بیٹے کو لے جاتے ہو تو سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہی ہوگی، لہٰذا تم میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ ذرا غور کیجئے کہ جس نانا نے اپنے نواسے پر اپنی اولاد کو قربان کیا ہو، اس نانا کی کلمہ پڑھنے والی امت نے اس نواسے کو بے دردی کے ساتھ یہ نہیں دیکھا کہ یہ کن کن فضیلتوں کے مالک ہے، کن کن فضیلتوں کے یہ جامع ہے، نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ یہ وہی دن ہے 10ویں محرم الحرام کا، اور افسوس کہ امت کا کلمہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والی امت امام پاک کی شہادت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں، اہل محبت ہیں، اہل ادب ہیں، علماء سے قریب ہیں، دینی مزاج رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امام پاک کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے اصال ثواب کی کیا صورت ہے، اور کس طرح ہم امام پاک کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں، اور بروز قیامت کس طرح ان کی اور ان کے نانا جان کی شفاعت ہمیں ملے گی۔ پہلے میں کچھ باتیں عرض کروں 10ویں محرم کے حوالے سے۔ یہ وہ محتم بشان دن اور عظمت کا حامل دن ہے کہ جس میں تاریخ کے عظیم واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اسی دن 10ویں محرم کو، یوم عاشورہ کو، اللہ پاک نے آسمان و زمین اور قلم کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہولناک طوفان میں پھنسی ہوئی تھی، کنارے پر لگی۔ اسی دن حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست بنایا گیا، اور اسی دن آپ پر آگ کو گلزار کر دیا گیا۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف کی اپنے والد جو ان کے غم میں روتے روتے جن کی بینائی چلی گئی تھی، اسی دن ان کی ملاقات ہوئی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور اسی دن حضرت موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان کو بادشاہت ملی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک تھے، آپ کو باہر نکلنا نصیب ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی شرارت سے نجات ملی، اور آپ کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار بارش برسی تھی۔ اسی دن کفار قریش خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا کرتے تھے، اور اسی دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن
نبی کا کلمہ پڑھنے والے کوفیوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے کو جب مدینے کی زمین تنگ ہوئی، آپ مکہ تشریف لائے، مکے سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، خط لکھ لکھ کر کوفہ بلایا اور کربلا میں روک دیا گیا، اور یزید کے حکم سے اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد خبیث نے 22,000 کا لشکر بھیجا، جس نے امام پاک پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور نہایت بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا۔ شہادت کے بعد کے جو معاملات پیش آئے، آپ کے سر انور کو تلوار کی نوک پہ رکھ کر رقص کیا گیا، سرور کیا گیا، باجے گاجے ڈھول تاشوں کے ساتھ بدکاروں کا یہ قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، پھر وہاں سے شام پہنچا، پھر واپسی میں جب کربلا ہوئی، کربلا میں آنا ہوا تو امام پاک کی وہاں تدفین عمل میں آئی۔ اہل بیت نبوت کی وہ مقدس خواتین کہ جن کے تلووں کو بھی مہر و ماہ نے، چاند و سورج نے نہ دیکھا، ان کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے، انہیں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا۔ ایسا کون سا ظلم تھا جو اہل بیت پاک پر نہ کیا گیا؟ خدا کی قسم، محبت اہل بیت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم جتنے عاشقان امام حسین ہیں، بھونکنے والے بھونکتے رہے، یزید کی حمایت کرنے والے کرتے رہے، من گھڑت روایات اور ضعیف روایات اور موضوع روایات کا سہارا لے کر یزید کو اپنا باپ بناتے رہے۔ ہماری حسین سے عقیدت، محبت، لگاؤ، انسیت نہ کل کم تھی، نہ آج کم ہے، نہ مرتے دم تک کم ہوگی، کیونکہ خدا کی قسم یہ جوانان جنت کے سردار ہے۔ اب جسے بھی جنت میں جانے کی خواہش ہو وہ حسین کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے، حسین کو اپنا آقا تسلیم کرے، امام تسلیم کرے اور انہیں امام برحق مانے۔ الحمدللہ ہم سبھی اہل سنت و جماعت امام پاک سے، آپ کی اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہیں۔ آج کا دن بڑا مقدس دن ہے، یہ 10ویں محرم کی رات ہے۔ اسی رات کربلا میں امام پاک نے پوری رات اپنے خیمے میں ذکر و اذکار، تسبیح، حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا، بار بار انہیں آخرت کی یاد دلائی، دنیا کی زندگی کے ہینچ ہونے کے بارے میں بتایا اور فرمایا جسے جانا ہو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے۔ لیکن وہ امام پاک کے ساتھی تھے، کوفی نہیں تھے، وہ امام پاک کے ساتھ اخیر وقت تک جڑے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے کئیوں نے جام شہادت نوش فرمایا، بلکہ اللہ نے توفیق دی تو یزیدی لشکر سے بھی لوگ نکل نکل کے امام پاک کی بارگاہ میں آئے اور اپنی اخیر وقت میں اپنی آخرت کو کامیاب بنایا۔ ہم سب امام پاک کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں ایصال ثواب کریں۔ آپ جانتے ہیں بمبئی میں ایک عظیم الشان خانقاہ بنا رہا ہوں، اور ویسے بھی تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے غربا کو، مساکین کو، یتامہ کو، فقراء کو، جن کو علاج کی ضرورت ہے، جن کو روزگار کی ضرورت ہے، بہت سے سادات کرام کو بند مٹھی نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہے، راشن پانی وغیرہ، بہت کچھ ایسے کام ہوتے ہیں۔ ائمہ کا خیال کیا جاتا ہے، علماء کا خیال کیا جاتا ہے، اماموں کو سیلری دی جاتی ہے، بیواؤں کو، طلاق شدہ خواتین کو، لاولد خواتین کو، معذور سنی بہن بھائیوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ سارے رفاہی کام اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی تنظیم سنی جمعیت الاحناف سے ہوتے ہیں، اور ممبئی میں اسی تنظیم کے انڈر ایک عظیم الشان خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح قائم ہونے جا رہا ہے، جہاں سے 10 شعبوں میں دین و سنیت کا کام ہوگا۔ میں تمام سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس مبارک رات، کل کے مبارک دن اور اس پورے مہینے میں جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے تو ضرور یہ 4 نسبتی رقم میں سے ایک رقم آپ تنظیم میں پیش کریں۔ 5610، 56 سال امام پاک کی عمر تھی، 10ویں محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، 1072۔ اس میں ہوگا یہ کہ 10 محرم تھی اور 72 وہ لوگ جو کرب و بلا میں تھے، ان سب کو ایصال ثواب ہوگا۔ 1061 10 محرم تھی اور سال 61 ہجری کا تھا، اور پھر 290 حسین بن علی عربی میں لکھ کر جب اس کے عدد نکالے جائیں علم العادات کے مطابق تو 290 بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح نوازا ہے آپ اس انداز میں مدد کریں، ضرور کریں۔ آپ کا پیسہ ایک عالم دین کے نگرانی میں استعمال ہوتا ہے، صحیح جگہ ہوتا ہے، اور ایک بڑے عظیم الشان کام کے لیے استعمال ہونے والا ہے۔ ضرور آپ صدقہ نکالتے وقت یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں نفلی صدقہ نکال رہا ہوں امام پاک کی روح پاک کو اور جملہ شہدائے کربلا کی ارواح پاک کو ایصال ثواب کی غرض سے
اس کے صدقے میں مولا تعالیٰ میرے بگڑے کام بنا دے، جو بھی آپ کے کام ہوں انشاءاللہ الرحمن اس نیک عمل کے ذریعے سے آپ کے بہت سے بگڑے ہوئے کام بنیں گے۔ ضرور ضرور خود بھی تعاون کریں، دوست احباب کو بھی ترغیب دیں۔ اس میں اسکینر لگا ہوا ہے، اس اسکینر پہ رقم بھیجیں۔ اگر آپ اسکینر پر رقم نہیں بھیج پا رہے تو میرے نمبر پہ واٹس ایپ کریں، آپ کو دوسرا کوئی جی پے یا فون پے نمبر یا اکاؤنٹ نمبر دیا جائے گا۔ میرا نمبر ہے بیرون ملک والے انڈیا کا کالنگ کوڈ لگائیں +91 9820 672 770۔ اس پر آپ مجھے واٹس ایپ کریں، آپ کو ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ ضرور ضرور اس مبارک دن آپ اصال ثواب کریں امام پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الرحمن ان کے فیضان سے آپ سب آپ کے اہل خانہ مالا مال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جذبہ حسینی عطا فرمائے اور باطل سے ہمیشہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سختی کے ساتھ دین متین پر استقامت